إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہاں واسطے سلامتی ایمان واسطے اولادانو ہر شرط و تحفظ واسطے اور مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے صلوات بانیان محترم خالق دی توفیق نال اے تمام کرن والے شریک ہومن والے خدمت گزاران معاونین مجلس سب دے گھراں خیر و برکت واسطے انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے انہاں دے مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات واسطے صلوات آدی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شِيَّعَتِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَمَوَالِيهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مثلی لا یبایع مثلہ صلوات
کریم اللہ پاک امام حسین دا صدقہ ہر مومن مرد و مستور دا قدم بقدم اس مقام تے تشریف فرما ہونا قبول و منظور فرمائے۔ کریم ذات لفظاں دی محتاج نہیں، جیڑیاں دعائیں سوچی بیٹھے ان خالق بے نیاز سب دیاں دعائیں قبول و مستجاب فرمائے۔ حوادثات تو محفوظ فرماوے، نسلاں نو سلامتی عطا فرمائے، ساڈے برادران دا تمام مجلس قبول و منظور فرمائے۔ مالک اس مجلس تے ثمرات مومنین تک پہنچن اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھن تے اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ ساڈے برادران دے گھراں چ خیر و برکت فرماوے، انہاں دیاں نسلاں دی حفاظت فرماوے، انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرماوے۔ سارے عزاداران انہاں دے دلاں چو بغض کینے نفرت دا خاتمہ فرمائے، ایک دوسرے واسطے عزت و احترام دی کیفیت پیدا فرمائے، شیعت دے خلاف ہون والی ہر سازش ناکام فرمائے، اور ساڈے پاک امام علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا واسطے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 28 رجب یوم ودا پاک مظلوم کربلا، سلام انہاں لوگاں جنہاں اس دن دی یاد دہانی واسطے لوگاں نو اس دن دی اہمیت تو آگاہ کرن واسطے اہتمام کیتا۔ ہر عزادار جاندہ جو 28 رجب مولا مظلوم کربلا مدینے تو رخصت ہوئے مکہ دی طرف، اور شعبان دی غالباً 3 آئی جو مکے تو جس ویلے پہنچے مکہ مکرمہ دے وچ تے کچھ عرصہ اتھے پاک پیغمبر دے دین دی تبلیغ کیتی آنے، پھر 9 ذی الحج نو مکے تو رخصت ہوئے، 8 نو احرام تروڑیا، مکے تو باہر قیام فرمایا، 9 نو حدود مکہ تو باہر نکلے سوئے کربلا۔ اس سارے سفر نو مظلوم کربلا سر انجام دیتا۔ ہر عزادار تے ایک گل واجب ہے، او اے ہے جو سوچے ضرور مولا اے سفر کیتا کیوں آ، اس سفر کرن دا مقصد کیوں آ۔ سان جو 28 رجب نو زندہ رکھن واسطے ایدے اہتمام کیتے گئے، اے عزاداری دا اہتمام کیتا گیا۔ مظلوم کربلا آج مدینہ چھوڑیا، اسیں لوگاں دسیا اس مجلس دے ذریعے۔ میں عزاداران تے سوال کردہ لوگاں اس تاریخ دی اہمیت تو آگاہ کرن واسطے، کیا سن پتہ جو مولا اے آج دی تاریخ اچ مدینہ کیوں چھوڑیا؟ بے مقصد چھوڑیا آنے یا کوئی اس دے پیچھے مقصد آ؟ شوق دا سفر کیتا آنے یا مجبوری دا؟ مولا علیہ السلام اس سفر دے وچ خوشان یا ناخوشان؟ اس سفر دے وچ مولا دے مقاصد کے آن، آداف کے آن، اس سفر دے ثمرات کے آن، تے آج تک اس سفر دی اہمیت کیا ہے؟ کیا اے ہر عزادار دی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اگر تا اسیں آپ بذات خود اہل منبر جناب دے نال انصاف کریے تے سان انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو باہر نکلنا چاہیدا۔ اسیں آج دے دن دی اہمیت اجاگر کرن دی بجائے اسیں جھیڑے جھگڑے بنا کے پیش کرینے ہاں، جو ایک بی بی آدن میں وینا تے باقی آدن میں کوئی نہیں لے کے وینا، وہ تو بی بی اتنی ناراض ہو ویندی ہے، آدھی ہے میری قبر تے نہ فلاں بزرگ آوے، نہ فلاں بزرگ آوے، نہ فلاں بزرگ آوے۔ اے صورتحال تنزلی دی طرف تا لے جا سکتی ہے، ترقی دی طرف نہیں لے جا سکتی۔ پھر اسا ایتھے ایک اور جھگڑا پیش کر رہے ہیں جو مولا امام حسین علیہ السلام روک دے پین، اور مولا عباس سنا دے آکھے نہیں پہ رک دے۔ کاش اسا مولا عباس علیہ السلام نو سمجھ لیں دے کہ انہاں دا رشتہ مولا حسین نال اگر بھائی ہون دا رشتہ ہے تا او بعد چاہے امام ہون دا رشتہ پہلے ہے۔
یہ کیویں ہو سکتا ہے ایڈی وڈی ہستی زمانے دے امام دی گل نہ مننے؟ پھر سفارش واسطے امام نو مستورات دا سہارا لینا پے ونجے، خدا را تھوڑا جہا سن اس تو بلند ہونا پوسی، سن دسنا پوسی جو مولا حسین علیہ السلام دے اس پر خطر سفر دے پیچھے مقاصد کے آن۔ میں آپ مولا امام حسین علیہ السلام تو پوچھ لینا تواڈی نیابت وچ میرا پاک آقا، میرا پاک مولا، اے مرید چکوال دے مومنین تواڈی خدمت وچ عرض کریں دین جو تساں اے مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو، تواڈا کے مقصد ہے؟ مولا علیہ السلام فرمائندے پین لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ۔ یہ میرا لفظ نہیں، مولا دا اپنا ہے نہیں۔ میں تے انجے تصورات ہی چو پوچھیا نا جو مولا مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو، تواڈا اس پر خطر سفر دا کے مقصد ہے؟ ایک کس وجہ تو مدینہ چھوڑیا نے؟ اگو جواب مولا دا کی آندا پیا لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، تاکہ میں اپنے نانے محمد دی امت دی اصلاح کراں۔ اس واسطے میں مدینے چو ٹریا۔ کیا مولا امام حسین صرف وہ 60 ہجری دے امت دی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا تا قیامت امت دی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نہ رل کے پڑھیا ہے، ذرا رل کے پڑھیا ہے۔ کیا مولا صرف 60 ہجری دی امت دی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا تا قیامت اصلاح چاہتے ہیں؟ اگر تا قیامت چاہتے ہیں تو جتنے بھی مولا دے عزادار ہیں انہاں اخلاقی شرعی مذہبی طور تے تا اصلاح شدہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہاں دے دل وچ درد ہی بڑا ہے جو پاکیزہ شہر وچ وستے پیا، غربت دے عالم وچ وطن چھوڑنا پیا، حقلے نہیں نال پردادار بھی ہیں، عام پردادار نہیں، شرم و حیا دی معراج تے پہنچے ہوئے پردادار ہیں، او بیبیاں جڑیاں آدھ رات لے نانے دی قبر تے ویندیاں، موت دے سفر تے حسین انہاں نال لے کے ویندا پیا۔ سن حسین دے سفراں دی تکالیف دا اتنا درد ہے اسی سارے اپنی اصلاح کر لئی ہے، کر لئی ہے۔ ساڑھے دلی درد ہے نا، روندیاں خرچہ بھی کرینے ہاں، رون دا ماحول بھی پیدا کر دیا، واقعات بھی سن دیا۔ سانتا چاہیدہ جڑے ہنجوہ نال امام حسین دی حمایت کریں دے پیا۔ حسین مولا جو فرمایا لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، اسی اصلاح کر کے لوگاں دسیا آج دی دیوار مولا کربلا لے پاسے ٹرے نے، اسی اپنی اصلاح کر لئی ہے۔ اے امت محمد جڑے حسین تو دور ہو قریب آ جاؤ تاکہ تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی اسی مقصد حسین بیان کرنا لے اپنی اصلاح نہیں کیتی، تہاڈی کدوں کرسا؟ اسی آپ 4 کتاباں پڑھن دی زحمت نہیں کیتی، اسی توہن مقصد امام حسین کیویں دسنا؟ معاف کرے آئے میرے لفظ تھوڑے جے مشکل ہوندے، لیکن میں کدی بھی ہدف تو پیچھے نہ ہٹیا۔ مولا دا ہدف ہے لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ۔ جڑے آئے بیٹھے ہو نا کچھ لین، مولا حسین سب تو قیمتی اثاثہ تو ہم دینا چاہتے ہیں، او قیمتی اثاثہ ہے خالص تے پاکیزہ دین جیڑا اللہ بنایا ہی نانے محمد تے نازل ہویا، او حسین کربلا دے ذریعے تین دین آئے بیٹھین۔ مولا دا یزید رل جھگڑا کیا، او گل من لئیے جڑے زمانے دے جعلی مفتیان آدے ودن جو اے خلافت دا تے حکومت دا جھگڑا، یا پیچھے پاس منظر ہے ایک اور گل ہے جڑی ہر عزادار نو کم از کم پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ دا بڑھایا ہوا دین جڑا قلب مصطفیٰ تے نازل ہویا، دین اس دین نو یزید خراب کرنا چاہتا ہی، اس دین چو شرم و حیا کٹنا چاہتا ہے، اس دین بے غیرتی اور بے حیائی اور فحاشی داخل کرنا چاہتا ہی۔
اس دین چو اچھائی ختم کرنا چاہتا ہی، اس دین چ برائیاں دی نجاست شامل کرنا چاہتا ہی، اس آکھیا کل جو محمد فرمیندیاں او دین بندا، آج جو میں آکھا او دین بنے۔ اس ایجنڈے تے ٹرن دی کوشش کی تھی جو سرکاری طور تے میں اپنا گھڑے ہویا دین نافذ کرا جس کا نام ہے اسلام رکھا، پھر اس گل تے اس لوگاں کو بیعت منگی، تصدیق منگیا، ریفرنڈم کرایا، انہاں دے کولو اطاعت دا وعدہ لیا، حسین مولا کول وفد بھیجیا، گورنر دے ذریعے پیغام بھیجیا جو حسین میری اطاعت کر۔ حسین فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزیدہ دا اس نجس کام میں حسین مولانا کیا آسو میری مدد کر، یہ میری حمایت کر۔ فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، یہ لفظ بھی میرے مولا حسین دینے، ادھا ترجمہ گھٹ بندیا نہ ہوندہ ہے ہاتھ من الذلہ، ایک بدماش تے آوارہ بندے دی اطاعت کرنا کائنات دی سب تو بڑی ذلت ہے، اور ذلت آل محمد تو دور ہے۔ ذلت آل محمد خود لائے کی اطاعت ہے۔ فرمایا نے ہے ہاتھ من الذلہ۔ پھر اسی کس ایجنڈے تے ہیں؟ کیوں نہ مولا امام حسین دی گل منے دے پے؟ مولا بڑا وڈا فیصلہ کر لیا جو ظالم جابر آوارہ تے بدماشاں دی اطاعت کرنا اے ذلت ہے، اور ذلت اساں آل محمد تو دور ہے۔ کیا آل محمد دے پیروکاران بھی ذلت تو دور نہیں رہنا چاہیے؟ دیکھو نا پس منظر جناب ابو ذر نو لے لینے ہیں، شروع کرتے ہیں، غریب ترین بندہ، غریب دے لفظ میں تھوڑے لوکل زبان دے مطابق، پاٹے ہوئے کپڑے، کھجور دے پترہ نہ لگے ہوئے پیوان، ترٹیوں یا جتیاں، صبح دے شامی دا کوئی نہیں، قرضہ لے لے کے روٹی پوری کریں دا پیا، لیکن ذلت تو دور ہے۔ میسا میں تمار سامنے سولی، تو کڑیاں بیڑیاں پائی ہوئیاں، لٹکا دیتا دشمن، آکھیا جو ساڑی اطاعت کر، اسا کیا زبان کٹا سکدا، گردن وڈھا سکدا، لیکن ذلت کی خریداری نہ کر سکدا۔ اگا ٹوریے کربلا لگے ہونے ہاں، ابن زیاد ناکہ بندیاں کر لیاں، لالچ دیتے، یزید دی بیعت لوگاں مجبور کیتا، کوفیاں نو اپنے نار رلاؤن دی کوشش کیتی، جڑا وکاؤ بالا او یزید نال رل گیا۔ حبیب ابن مظاہر جیسے فرمایا ہے آت من الذلہ، اسا آل محمد دے تابعدارا یزید کے بدماشاں دی اطاعت نہ کر سکدے۔ پراپگنڈا کیتا گیا جو کوفے والا امام حسین نو مار چھوڑیا، اے بلاؤن والے بھی ہوان، مارن والے بھی ہوان، غلط پراپگنڈا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام حسین دے قتل دی سازش کیتی ہے، جنہیں امام حسن علیہ السلام دے قتل دی سازش کیتی ہے، یہ انہاں دے رشتہ دار اور انہاں دیاں اولادہ اور انہاں دے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں جڑے علی نال مخلصان کوفے چ سارے مولا امام حسین کول پہنچے، جڑے کربلا جان دے ہو تقریباً 75% تو زیادہ کربلا دے شہداء جڑے امام حسین دے ہم رقاب ہیں وہ کوفے دے ہیں۔ کیویں آکھ سکتے ہو جو کوفے دے شیعہ بے وفا ہیں؟ کوئی نہ، جڑے شیعہ نے امام حسین دے قدمہ چاہ گئے، 75% قربانی کوفے دے لوگاں دی ہے، اور جڑے وکاؤ مالا ٹر گیا، وکاؤ مالی تا ذلت خرید کر رہے ہیں نا۔ حیث زمانے مولا امام حسین علیہ السلام دے نظریے نال اتفاق کرن والے ہوں، اس تے عمل بھی کرنا پوسی۔ ذلت کی ہے حیات من الذلہ، حسین مولا فرمایا ذلت اے آ جو ظالم نال رل کے ظالم ہو وینا، ظالم دی حمایت کرنا،
نفس پرست ہو وینا، معاشرے دے وچ درد سر بن وینا، فتنہ و فساد دی طرف رغبت دیوانا، مومنہ دے دلاں وچ نفرت پیدا کرنا، مومن نو مومن دے برابر کھڑا کر دینا اور ہدف محمد وال محمد تو دور کر دینا، اے کائنات دی سب تو وڈی ذلت ہے۔ ہدف محمد وال محمد رال مخلص رانا اے اطاعت حسین ہے۔ لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، اپنی اصلاح دی کوشش کریں دے رانا اے امام حسین دی اطاعت ہے۔ برائی تو بچن دی کوشش کرنا اے ہے کربلائیت، اچھائی دے قریب رانا اے ہے حسینیت۔ کربلا دے در سنن واسطے، کربلا دی یعنی تیری زبان چاکا مجلس سنن واسطے اور اللہ اپنی دو چار برائیاں قتل کر کے اٹھے، اے ہے عزاداری حسین۔ جلے آوے اتھے دو ترے برائیاں دا قتل کر کے اٹھے، میرے اندر اے برائی ہے، کیوں؟ حسین مولا چاندیان لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ۔ پھر اگلا لفظ آکھا چاہ، اگلے لفظ ذرا میرے نال ٹر رہا ہے، شوق لالنا نعرہ میں رہن دے سو کیڑا بلا لبیک یا حسین، انجی اس نعرے دا بھی ترجمہ ہوندہ نہیں۔ ہر چیز دی تیج گئے کرو، بریکی گئے کرو، کی آدھے ہو مولا میں حاضر ہاں، کائی واسطے حاضر ہے بھائی، میں نعرے تو نہیں تیرے کل مرونے۔ لبیک یا حسین دا ترجمہ مولا تیرے مقصد واسطے میں حاضر۔ مولا کربلا تو ٹورین مکے پہنچ، سوری مدینے تو ٹورین مکے پہنچے جی، توجہ ہے نا میرے پاس؟ اصلاح دی کوشش کریں دے رہے، ہدف تے عمل کر دے رہ گئے، لیکن ہدف پورا جن تک نہیں ہویا۔ امت رسول دی جیتے 100% اصلاح نہیں ہوندی، اس وقت تک کربلا دا ہدف پورا نہیں ہوندا۔ ذرا توجہ کرے آئے، اس واسطے سیاد ہونے جو کربلا مکی نہیں، کربلا جاری ہے۔ 100% ہدف چاہیے نا، لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، جیتے 100% پاک پیغمبر دی امت اصلاح نہیں ہوندی، کربلا دا ہدف پورا نہیں ہوندا۔ مدینے تو ٹورے مکے پہنچے، کربلا دا تسلسل جاری ہے، لیکن اجے ہدف پورا نہیں ہویا۔ مکے تو کربلا پہنچے، شہادتاں دیتیاں، نکھیڑا کر چھوڑیا، اے فساد والا پاسا نے جیڑا یزید رہنمائی کریں دا پیا، اے اصلاح والا پاسا نے جس دی حسین رہنمائی کر رہا۔ اس نو نکھیڑا کر چھوڑیا کربلا، شہادت تو بعد فساد والا کام یزیدیت نے، اصلاح والا کام حسینیت نے۔ اس واسطے سیادیا حسینیت زندہ باد، یعنی اصلاح والا مشن زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یعنی فساد والا مقصد مرد آباد ہے۔ حسین نے کھیڑا کر چھوڑیا، لیکن اجے ہدف مکمل نہیں ہویا۔ پھر کربلا آخری ویلے ایک لفظ آکھیا نے، تو ان یاد ہو سی حال من ناصر، کے ترجمہ اس کا کوئی ہے میری مدد کرے؟ اس دے بدلے جڑا نعرہ لایا گیا او ہے لبیک یا حسین۔ مولا میں تہاڈی مدد کرے نا، میں حاضر ہاں، میں لبیک، میں خادم، میں نوکر، میں تہاڈے منن والا۔ مولا کائیں دی مدد چاہیے نے؟ فرمایا لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرنا چاہنا تے میں چاہیے 100% نتیجے تے کوئی ہے جڑا میری مدد کرے۔ میں اگو جواب دیتا لبیک یا حسین۔ وقت مردی آواز آئی ہے بھی لبیک اس ویلے آکھنا جلے تو کو اپنے اندر اچھائی نافذ کیتی ہوئے، جلے تو خود چنگا نہ ہونا چاہتا تے چنگیائی لوگاں تک کیویں پہنچائے سے ہیں۔ میں امام نال تکوڑ نہ مار، لبیک یا حسین آدھا پہ ہیں برائی چھوڑیندہ نے، لبیک یا حسین بھی آدھا ہے نماز دے ٹائم تے تو غیر حاضر ہونا ہے، لبیک یا حسین آدھے ماں رمضان دے روزے بیمار ہوئے نے،
لبیک یا حسین بھی یاد ہے، ہمسائے تیرے مرن دی دعا منگ دین، جو کدن مرسی تا میری جان چھڑسی، لبیک یا حسین دیا صدائیں دینا ہے تے ایڈا باد اخلاق ہے، جو بیوی بچے تیرے تو پناہ منگ دے پین، لبیک یا حسین دے نعرے بھی لینے ہیں تے لوگاں دے پیسے بھی کھاتی ود ہے، لبیک یا حسین بھی یاد ہے تے باد اخلاقیاں بھی کریں دا ود ہے، لبیک یا حسین بھی یاد ہے تے مومنان آپس وچ لڑیں دا بھی ود ہے، لبیک یا حسین بھی یاد ہے تے دنیا دے اوتے فساد بھی بپا کر رہے ہیں، لبیک یا حسین بھی یاد ہے حرام چھڑیندا نے واجب ادا نے کریندا، اور کس واسطے آخرے لبیک یا حسین؟ میرا تے مقصد میرا تا مقصد آلے طلب اصلاح امت جدی رسول اللہ وات اس حال میں ناصرین دی صدا ایک بھی آکھیا لبیک، در خیمہ تے کھلو کے میری سین فرمایا حسین مطمئن ہو کے سجدہ دے، یہ تیرے مشن نو میں اگاں ودے سا، میں اس مشن نو لوگاں تائیں پہنچے سا، وات حسین مطمئن ہو کے سجدہ ریز ہو کہ اللہ دی بارگاہ پہنچے، اے فریضہ دفاع امامت دی خاطر اس قافلے دی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنیاں، ذرا توجہ کرے آئے، اس قافلے دی سالار سیدہ خود بنیاں، پناہ امام نو دیتی نے، امام دا تحفظ کیتا نے، ہر جاتے امام سجاد دی زندگی بچاؤن دی کوشش کیتی نے، لیکن بی بی ہدف تو پیچھا نہیں ہٹے، پہلا حسین دی ہدف تے لبیک اس ویلے ہویا جلے شام غریبائی بدماش نچ دے پیان، حسین مولا دے قتل دیا مبارکاں دے دے پیان، ڈھول وج دے پیان، اس ویلے لبیک یا حسین تے عمل کریں دے ہویا، کربلا دی مٹی تے بے کے تیمم کی تاس، اے ہدف حسین ہے، نچ دے پہ بدماشاں دے سامنے اللہ اکبر، جس ویلے مغرب دی نماز دی تکبیرۃ الاحرام آکھی ہے، اس ویلے کربلا سے ایک نوی زندگی پیدا ہوئی ہے، وہ نماز جڑی یزید قتل کرنا چاہندا، بی بی دی تکبیرۃ الاحرام اس نماز نو نوی زندگی دیتی، ورنہ اس حالات دے وچ کوئی عام مستور ہوئے آتا یا مر ونجیا یا گھبرا ونجیا، اتنیاں لاشاں بھراواں دیاں پتراں دیاں بھتریجیاں دیاں اکھی نال خسدہ ویدی رہی، ترے دیڑیاں دی بھکے تسی یتیماں دے وین، بیوہ مستوراں رونیاں پئیاں، خیمے جلے ہوئے، چادراں لکھی ہوئیاں، وال کھلے ہوئے، وقت بھی آدھی پئیے اللہ اکبر، اے لبیک یا حسین، وقت بھی ٹوری کربلا تو تکلیفاں ہدف تو پیچھا نہیں ہٹا سکیاں، مسائب بی بی دا رستہ نہیں روک سکے، شام تک پہنچی ہے، مسائب دی انتہا ہو گئی، اس تو بعد یزید ظلم کر ہی نہ سکدا، اور اس تو بعد سیدزادیہ دی توہین کر ہی نہ سکدا، جو اس شریف زادیہ دے گزرن واسطے کوئی وکھرا رستہ نہیں بنایا، بھرے ہوئے بازار چو گزاریا، بلکہ اجے بازار بھرن واسطے ترے دیاڑا انتظار کرایا، اجے بھی بازار تھوڑے بندے نے 5 لاکھ بندہ کٹھا کیتا، انہاں 5 لاکھ بدماشاں اتنی بھیڑ آئی جو وچوں مرد نہ لگ سکدا، ہون اعلان کیتا جو اس رش اس بھیڑ او پردہ دار ٹرے جڑی آدھ رات نانے دی قبر تے ویندی آئی، میں تو اندستا بھی یزید اخیر کر چھوڑی، اس تو بعد ظلم کر ہی نہ سکدا، لیکن حوصلہ بھی قائم رکھیا، میری سین ہدف تو بھی پیچھا نہیں ہٹی، مسائب برداشت کیتے، رنی ضرور ہے لیکن حوصلے چ رہی ہے، اس ویلے بھی حوصلہ کیتا، جلے شام دے بازار سید سجاد آکھیا میرا اللہ میں زندگی نہیں چاہی دی، بی بی آدیا حوصلہ کر، سجاد میں جو ودیاں تو میرے نال ٹور ہے، تو تا امام ہے، تن پتہ ہے جو کیڑا وڈا ہدف ہے، پھر اس دربار پیش کیتا اس بدبخت جس دربار دے وچ مرد آون دے لائق نائی، کوئی شریف مرد اس نے وینا گوارا نہ کریں دا، شراب بھی پیندا پیا، بدماش کھڑے ہویا، ہس دے پیان، لوگ مذاقاں کریں دے پیان، اس ویلے بی بی استقامت نال کھڑی آئی،
یزید نے آکھیا جو میرے ظلم دی انتہا دی وجہ تو اے بی بی روحانی طور تے بکھر جائے گی، لیکن میری سین دی تربیت کرن والے پنج تن پاک آن اور کربلاش کھلو کے حسین نال وعدہ کیتا وقت نتیجہ کی نکلیا؟ جس ویلے یزید ہویا نا متکبر، جس ویلے اس آکھیا نا آج میرے بدر والے ہونا، جلے اس آکھیا نا آج بنی ہاشم کولو میں بدلے لے لے، جس ویلے اس آکھیا نا آج انہاں دے پیغام مک گئے، آج میں حاکم ہاں، اس ویلے وقت بی بی بولی ہے اپنے لہجے چ نہیں، باب علی دے لہجے چ بولی کہ فرمایا سنے لفظ بڑے میری سین دے جاندار لفظ ہیں، بی بی کے فرمایا حالت کی ہے دربار دا منظر کی ہے، اتے بیٹھا تختے شراب بھی پیندا پیا سوٹی بھی نپی ہوئی بکواساں کر رہے ہیں، سامنے کون بی بی کھڑی ہے جس ساری زندگی کسی غیر محرم نال گل ہی نہیں کی تھی، اتنی شرم و حیا علی آئی جو چٹی دیوار اپنے چار دیواری چو باہر نہیں نکلی، اتنی معزز مستور آئی جو ہمسایہ نے بھی نہ پتا جو بی بی دا لہجہ کیا ہے۔ غور کرے آئے ہتھے یزید دی شکست ہو رہی ہے، یزید آکھیا میں ظلم کر کے انہاں ڈرا لے سا، میں ظلم کر کے انہاں دے کولو انہاں دا ہدف چھڑا لے سا، میں ظلم کر کے انہاں دے پیغام تو پیچھا ہٹا لے سا، میں ظلم کر کے اپنے مقصد کامیاب ہوئے سا، جلے سارے ظلم دے سمندر علی دی عبور کر لے، سامنے کھڑا یزید، ہون یزید دی شکست واسطے بی بی کے فرمایا او یزید تو جتنی طاقت خرچ کر سکدے کر لے، تو جتنے مکر کر سکدے کر لے، نہ تو ساڈا ذکر مٹا سکدے نہ تو ساڈا دین مٹا سکدے۔ اے نتیجہ سیدہ کیا کیا نہ تو ذکر مٹا سکدے نہ تو ساڈا دین مٹا سکدے۔ اس تحریک دی بنیاد مضبوط ہو گئی، لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ 100% نتیجہ مانگ رہی ہے کربلا، آج ذکر بھی جاری ہے، آج دین بھی جاری ہے، لیکن 100% نتیجہ اجے بھی حاصل نہیں ہویا۔ آج کربلا بھی موجود ہے، آج دین بھی موجود ہے، لیکن 100% نتیجہ نہیں آیا۔ اس واسطے کربلا جاری رانی ہے تا ظہور امام، اور امام دے ظہور تو بعد پیغمبر دی حدیث دے مطابق زمین تے 100% نتیجہ ہو سی، جو زمین عدل و انصاف نال انج پر ہوئے سی جی میں ظلم و جور نال بھری ہوئی آئی۔ آخری جملہ میں یہ عرض کرنے لگا آزادارہ آگاں، اس ہدف، اس تحریک دے وچ، اس مقصد دے وچ، حسین دے اس مشن وچ اسی بھی اپنا حصہ رلایا ہے یا کوئی نہ؟ اے آج دی مجلس دا سوال، فائنل سوال تو اندیتی وینا لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کیا سی حسین دے نانے دی امت دی اصلاح دی کوشش کیتی ہے یا کوئی نہ؟ بھائی جو مقصد کربلا دا ہے وہ مقصد ذکر کربلا دا بھی ہے نا، جتنا بھی اپنے آپ نو کمزور پیش کر سرخرو ہونا ضروری ہے۔ مولا میں تو مشن حصہ رلیندہ لیکن مجبور ہیں، لوگ میں ڈگال نہیں مندے، مولا دن وقت بھی خیر ہے، میں تن کربلا تو جدا نہ کریں دا، اگر لوگ نہیں منیں دے تے اپنے گھر منوا، مولا میں کمزور ہاں، میری گھر والے بھی نہیں منیں دے،
مالک مولا میں تھوڑی کربلا دے مشن دا حصہ بننا چاہنا، تھوڑی کربلا دا حصہ بننا چاہنا. میری غربت کمزوری ناتوانی ہے، میرے گھر والے بھی نہیں منے دے. فرمائیں وقت بھی کوئی گل نہیں، اپنی آپ تا من سکتا ہے نا، تیری ذات بھی تا امت رسول دا حصہ ہے. اپنی اصلاح دی کوشش کر چاہ. وت آخ لبیک یا حسین، وت تو کربلائی ہے، وت تو اس زمانے دا حبیب ابن مظاہر ہے. جلے تو اپنی اصلاح کر لئی تو وت اس زمانے دا مسلم بن اوسجا بھی تو ہے، اس زمانے دا جون اور زہیر ابن کین بھی تو ہے. جیڑا پیغام آج دی دیوار حسین ساڑھے تک پہنچایا او ایوہ پیغام آ لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ. میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے تردہ پیانے پہ کم از کم کدائیں اور کوئی گل نو سندا اپنے آپ نو سنا. اور کسی نے برائی تو نہیں بچا سکدا تا اپنی ذات نو تا بچا لے. اور کسی نے اچھائی دی طرف نہیں بلا سکدا تا اپنے آپ نو بلا لے. وقت بھی تو کربلائی ہے. یہ ذہن چ گل کھڑ چھوڑے. ہر بندہ ایوان اقتدار تو لے کے جگہ جگہ تک میں جڑا پیغام پہنچ رہا، یہ مجلسہ انٹرٹینمنٹ نہیں، ایک تفریحی محفل نہیں ہے، یہ با مقصد تحریک ہے. اس تحریک دا مقصد ہے لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ. ایک سفر زارا دیا دیاں آج کیتا بیراواں دے رلے. اس سفر دے وچ سفر دیاں تمام تر سہولیات موجود ہیں. معمل پردے آرام بھرا نال بتریجے پوچھ دیاں، ہر منزل تے بھرا پوچھ دیا تھک تا نہ ہو پے، کوئی تکلیف تا نہیں ہو رہی. وقت اس سفر دے وچ بھرا بھی آس. 3 امام نالان اس سفر وچ. بی بی درلت کتنے امام ہیں؟ مولا حسین، مولا سجاد، مولا امام باقر. انہاں 3 امامہ دی موجودگی پوچھ دی آئی حسین میرا غازی آندہ پہ. حسین آدھیان آندہ پہ. بات پوچھ دی آئی آندہ جو پہ ہے تے نظر کیوں نہیں آندہ؟ حسین آدھیان میں نہیں آکھیا، اپنے ذمہ آپ ڈیوٹی لائی ود ہے. کسے ویلے 3 میل لگا گھوڑا بجا ویندا، کسے ویلے 3 میل پیچھا رہ ویندا. جتوں راہ نکلدا پہ ہوندا ہے اتھے ونج کھڑا ہوندا ہے، آن والے دی منت کر کے آدھے راہ تبدیل کر ونج. اس رستے تے علی دیاں دیاں سفر پہیاں کریں دیاں. سارے راہ بھرا نال آؤس پوچھ دے آئیں، تسلیاں تے حوصلے دین دے آئیں. اس سفر 2 حصیاں پہنچی ہے کربلا. کربلا دا محرم تک بھرا نالاس. وقت ایک سفر کربلا تو شروع ہویا جڑا شام دی طرف ہویا ہے. اے او نتیجہ آ جڑا بڑا مشکل آئی اتھے ثابت قدم رہنا آس. ہن اس سفر دے حالات انج عجیب ہیں جو مرد سارے مارے گئے. ایک امام موجود ہے جڑا ظاہراً بیمار ہے. تے ہن سفر کن شروع ہویا؟ یہ سفر شروع ہویا 11 محرم. میں آدھا جلے مدینے جو ٹوری آئی چادرہ سنبھالیاں. حمید آدھا آئے ایک بی بی جی دی چادر زمین تے خط کریں دی آئی. چادرہ معمل پردہ سارے خیال رکھنا لے بھران. جڑا 11 محرم سفر شروع کیتا سن بھرا کوئی نیس برجائیاں ہیں. اٹھاں تے نہ کچاویں نہ پلان ہیں نہ معمل ہیں، خالی اٹھ دی کنڈ ہے. تیاری کینج کیتی نے جو امت تیاری کرائی ہے. چادرہ لا لیاں تے وال کھلے ہوئے، ہاتھ آزاد نہیں، پسے گردن بدے ہوئے. او میں بسم اللہ کرا. نال مرد کوئی نہیں، ساریاں مستوران. جڑے مرد ہیں انہاں دے وچوں کوئی بھرا دا قاتل ہے، کوئی پتران دا قاتل ہے، کوئی بھتریجیاں دا قاتل ہے. قاتلاں دے نال کرنا ہے سفر تے سچین دی پئی ہے. میرا اللہ میں حوصلہ دے،
ذمہ داری بہوں ڈھیر ہے، میں نبھاؤن دی توفیق دے، وت بدے ہوئے ہتھاں نال میری سین نے سفر دی تیاری کی تھی، انہاں او اٹھ بھیجن جنہاں تے کچاوے کوئی نہ، بن پلانے اٹھان تے سوار کراؤن والی پاک سین آپ آئی، ساریاں مستوراں سوار کرایا تے ہکلی بچ گئی، جلے ہکلی بچ گئی ہے ہون بھرا یاد آئے ساتھ مار کے آدھی کن گئے ہو میرے سونے ویر، اج کوئی ہوئے آ میں اٹھتے چڑھائے آ مگرو سجاد ساتھ مارے آ اماں او تا سہ نہیں گئے میں آپ چڑھے نا، او عزت داروں میں لفظہ دا ذمہ دارا ہون منظر آپ بڑھونے جیڑی مستور سوار پہ ہوندی اس دے ہاتھ ہنج بدے ہوئے جیڑا جوان سوار کرن لگا ہے او دے گلچ بھی توک ہے ہتھچ بھی کڑیاں ہیں، ہون جیڑا لکھیا کتاب والے منظر جو سجاد زانو زمین تے ٹیکیا سر جھکا کے موٹا پھپھی دے اگاں کیتے اماں ہتھے پیر رکھ اوکے تے باویں سوکے ہن سوار ہووان، جدید سواریاں بھیڑاں نال سفر کریں دیا یا اپنے پردہ دارہ نال سفر کریں دیا، سفر دا دستور ہے سواری جتنی آرام دہ ہوئے، ہمیشہ چھوٹے بچے نو ماں پکڑ کے باندھی ہے، انجی ہوندہ اللہ گواہے کوئی عجیب سفر آئی اٹھار جنہ تے کچاوے کوئی نائیں، اور ماں دے ہاتھ گردن پیچھا بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ماں دی جھولی جائیں، جنہ دے کمزور ہاتھ ماں دے گل چاہیں ہمیں دارین قربان کرا، ایک کمینے اٹھ بجے دے آئے بچیاں دے کمزور ہاتھ چھٹ دے آئے، ساتھ بار کیا دے آئے نا اماں کوئی راس لگ گئی تلا، او میں بسم اللہ کرا، او میں حوصلے نال پہ پڑھدا، میں کوئی جلدی نہیں کی تھی، میں تیرے حق تلفی نہیں کی تھی، میں بسم اللہ کرا، اتنے سفر دا دستور بدلیا ہویا ہے، ایک گل سمجھائی وجہ استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب فرمائے دیا اگر بن فلانا دی سواری سمجھنا بھی اپنی حویلی چیک اٹھ پکڑ کے لے وائے اپنی دین اپنے ہتھاں نال آپ سوار کرا، اس دی مار پکڑ کے حویلی تھوڑی دیر بعد ٹردا رہو، لازمات دین میرا سر بابا میں تھک پیا، فرمایا علی دیا دیا کوئی چند میل سفر نہیں کیتا، 1400 میل کا سفر آئی ماں دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، جلے کوئی بچہ زمین تے جھڑنا آئی حق تا بڑھنا آئی وہ بچہ ماں واپس بلا دے دے، اللہ گواہ اس بچے کا جھڑنا کہندے سینے تے گھوڑے دا قدم کہندے سینے تے اٹھ دا پیر ماں دے دی رانی آئی بچہ پامال سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، میں بسم اللہ کرا اللہم تقبل منی وتقبل منہم بحق زہرا و ابیہا، نہ مجبور کرو زندگی دراز زائد بھائی میرا دستور نہیں میں دوبارہ پڑھا لے کر حکم دی تعمیل کرے نا، ہونی تے لفظ بڑا اوکھا پڑھنے اللہ گواہ میں چھوڑی بیٹھا، جلے ماما دے کولو بچے جھڑنے آئے ماں تا مجبور ہو دیا، جڑے سنی بنا بیٹھے ہو حق تا بڑھائی ہو بچہ ماں نو واپس کرے دے، لیکن کہے بچے دے سینے تے گھوڑے دا سوما آوینا، کہے دے سینے تے اٹھ دا پیر آوینا، ایک کوئی زمیندار ہے تے دکھتا ہے ایک بے وارث لاش ہے، اس قبر بنائیے تا دفن کیتا ہے، جلے بننے لگے کن پیچھو مستور لگے رہے، زمیندار واپس روان میرا ایک اور نقصان ہو گئے، جلے دوسری قبر بنائیے اس تا بننے لگے
بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، اور درود پڑھ کر تلیا کر نام زینب کا۔ یہ سر پہ چادریں اب بھی گواہی دیتی ہیں، یہ سر پہ چادریں اب بھی گواہی دیتی ہیں، ہے پردہ داری کا سارا نظام زینب کا۔ التماس کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید سہیل عباس کاظمی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ یک زبان کل ایمان، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے، تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ ملتمس ہوں سید سہیل عباس کاظمی صاحب سے، ان کے بعد ذاکر اہل بیت علی عباس عسکری آپ سے مخاطب ہوں گے۔ یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ دعا برائے ظہور حجت خدا جل و فرجہ شریف۔ اللہم کل ولیک الحجت الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی